ایک اور اہم خبر ہے، اس سے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس اجلاس میں شریک۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے نمائندے اور وفاقی اور صوبائی اعلیٰ حکام شریک ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس کے شرکاء کا خیر مقدم، یہ اہم اجلاس ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اجلاس میں شریک ہوئے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے نمائندے اور وفاقی اور صوبائی اعلیٰ حکام شریک ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ اس اجلاس میں مدعو تھے لیکن وہ شریک نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس کے شرکاء کا خیر مقدم، وزیر اعلیٰ کے پی کو فون کیا اور مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا، اسی پر بات کریں گے۔ نمائندے خصوصی عثمان خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عثمان، بڑا اجلاس، کیا تفصیل ہے؟ جی بالکل، اس کا باضابطہ طور پر اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی وزراء اور جو وزرائے اعلیٰ تھے ان سمیت آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی اس اجلاس میں خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اجلاس کی شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے جو گزشتہ روز ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ کے پی سے، اس حوالے سے بھی احوال بتایا۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا وفاق کی اہم اکائی ہے، وفاقی حکومت اس کے عوام کی فلاح و ترقی کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجلاس دہائیوں سے مشکل میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملے اور افغانیوں کا ان حملوں میں ملوث ہونا تشویشناک ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان سے پاکستان میں خوارج کی در اندازی کو روکنے کی سفارتی اور سیاسی اقدامات کے ذریعے بھرپور کوشش کی ہے اور تمام صوبائی حکومتوں وفاقی اداروں کے ساتھ تعاون میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر موجود افغان باشندوں کی جلد از جلد وطن واپسی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان کا پاکستان پر حالیہ حملہ اور خوارج کی پاکستان میں در اندازی کی کوششوں کا ساتھ دینا تشویشناک امر ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے اس حملے کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں فوج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا جس پر پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اجلاس کو افغان مہاجرین کے جو وطن واپسی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی مرحلہ وار وطن واپسی شروع کی گئی ہے۔ 16 اکتوبر 2025 تک 14,77,000 سے زائد افغانیوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے اور افغان مہاجرین کو کسی بھی قسم کی اضافی مہلت نہیں دی جائے گی اور ان کی وطن واپسی جلد یقینی بنائی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہی افغانی باشندوں کو رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا ویزا موجود ہوگا اور افغانستان کی جانب ایگزٹ پوائنٹ کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ افغانیوں کے وطن واپسی جو ہے وہ سہل اور تیزی سے ممکن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو پناہ دینا اور انہیں گیسٹ ہاؤسز میں قیام کی اجازت دینا قانوناً جرم قرار دیا گیا اور ایسے افغانی باشندوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے عمل میں عوام کو شراکت دار بنایا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی افغانیوں کی حکومت کی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں پناہ دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کے وطن واپسی کے دوران بزرگوں، خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے ساتھ باعزت طریقے سے پیش آنے کی ہدایت کی ہے اور ساتھ ساتھ اجلاس کے اختتام پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اجلاس میں پیش کردہ تمام سفارشات پر صوبے اور وفاق مل کر سختی سے عمل کریں گے۔ وزیر اعظم نے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے حوالے سے صوبوں کو اپنے مکمل تعاون کی جو ہے وہ درخواست بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ وفاق کی جانب سے یقین دہانی بھی کرائی کہ جو بھی سہولیات درکار ہوں گی وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ تو یہ اہم اجلاس تھا جس میں تمام تر امور کے اوپر کھل کر مشاورت کی۔ اچھا عثمان، وفاق کی اہم اکائی کے پی کو کہا گیا اس اجلاس میں، وزیر اعلیٰ کے پی تو شریک ہی نہیں تھے، مزید کیا کے پی کے حوالے سے بات ہوئی؟ دیکھیے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا صوبے کے گرد گھومتا ہے، ان کی حکومت کے گرد گھومتا ہے، لیکن چونکہ ایک اسٹانس لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے کہ جب تک بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں کروائی جاتی کہ اس وقت تک وہ وفاقی حکومت کی کسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنیں گے، تو یہ باضابطہ طور پر میسج جو ہے وہ وفاقی حکومت کو دیا گیا اور اسی لیے وزیر اعلیٰ کی عدم شرکت کی وجہ سے ان کی نمائندگی جو ہے وہ مزمل اسلم جو کہ مشیر ہیں ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ تاہم وفاقی حکومت نے یہ پالیسی بھی اختیار کی ہے کہ جو بھی ذمہ داری ہوگی صوبائی حکومت کی اگر وہ پوری نہیں کرتی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی صوبائی حکومت کے اوپر ہی عائد ہوگی۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا اور افسوس کی بات ہے کہ جس صوبے کے لیے تمام ملک کی قیادت جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اسی صوبے کی قیادت جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو یہ اہم معاملہ تھا جس میں بنیادی نقطہ جو تھا خیبر پختونخوا میں یہ بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے عوامی شکایات کا نوٹس لیتے ہوئے جو گندم کا بحران ہے، آٹے کی سپلائی چین جو متاثر ہوئی ہے اس حوالے سے بھی بڑا تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے نیک نیتی سے اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا لیکن یہ چونکہ صوبائی معاملہ ہے اور اس میں صوبائی حکومت کی جانب سے انپٹ آنا تھا تو وہ نہیں آیا اور اب یہ بھی
اس حوالے سے بھی یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر وہاں پر عوام کو کسی قسم کی مشکل آتی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری بھی وزیر اعلیٰ اور ان کی صوبائی حکومت کے اوپر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا عثمان، ہمارے ناظرین کے آسانی کے لیے بتائے گا کہ چونکہ جو صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں وہ یہاں پر موجود تھے، تو کیا کیا ٹاسک انہیں سونپے گئے ہیں، کون کون سی ٹیمیں اب تشکیل دی جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے افغان مہاجرین کسی ایک صوبے تک تو محدود نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہ تو فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ تمام پورے ملک میں تمام صوبائی حکومتیں یکساں ہو کر جو غیر قانونی افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں ان کو نکالا جائے گا، اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے وہ اپنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور صوبائی حکومتوں کو اسی حوالے سے وفاق نے یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے اور تعاون کی پیشکش بھی کی ہے کہ جس بھی قسم کا تعاون چاہیے ہوگا وہ کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ فیصلہ کر لیا گیا، اور دوسرا افغان حکومت کے ساتھ جو پالیسی ہے اس حوالے سے مذاکرات کا راستہ اپنانے سے متعلق کیا حکمت عملی ہوگی، کیونکہ آج سیز فائر جو ہے وہ ختم ہونا ہے، تو یہی فیصلہ کیا جا رہا ہے حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے۔ لیکن عثمان، اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرحد پار سے تو حملے اور خارج آ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ بیسیکلی کسی ایک شخص کو نومینیٹ کیا گیا کہ وہ جا کے افغان عبوری حکومت سے یا طالبان رجیم سے بات کرے، یا جو یہ حملے ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان کی سرحدی خلاف ورزی ہے، ہم تو اپنے حق کا دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جواب دے رہے ہیں، تو کسی ایک پرسنالٹی کے حوالے سے بات کی گئی کہ اس سے بات کی جائے گی، اس کو درمیان میں شامل کیا جائے گا، اس کے تھرو جو ہے اس کو برج بنا کے جو ہے کمیونیکیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں چونکہ فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی یہاں پر موجود تھے، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو کہ خارجی اور سفارتی محاذ کے اوپر بہت متحرک نظر آتے ہیں، ان کی جانب سے بھی ان پٹ دیا گیا، جو کہ تمام تر رابطے ہوئے بیرون ممالک کے ساتھ۔ یہ جو پچھلے حالیہ ہفتے کے دوران جس قسم کے معاملات تھے افغانستان حکومت کی طرف سے اور طالبان کی جانب سے در اندازی کی جا رہی تھی، اس حوالے سے بریفنگ دی گئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان جو اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب دوسری جانب سے بھی اسی قسم کا رویہ اپنایا جائے گا۔ تو اگر امن کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ امن کے قیام کے لیے خطے میں بھرپور کردار ادا کرے گا، سب کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہے، لیکن اگر کسی طرف سے بھی در اندازی کی جاتی ہے، سرحدی خلاف ورزی کی جاتی ہے، تو اس کا پھر وہی سلوک کیا جائے گا، اسی قسم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، جو کہ پاک افواج نے گزشتہ دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ابھی بھی آپریشن جو چل رہے ہیں اور دہشت گردوں کو چن چن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو دو پالیسی بنائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مذاکراتی عمل کو اگر کوئی آگے بڑھانا چاہتا ہے تو پاکستان ویلکم کرے گا، اس کا ساتھ دے گا اور قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، اور اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، در اندازی کی کوشش کی، پاکستانی جو سرحدیں ہیں اس کی خلاف ورزی کی، تو اس کے ساتھ پھر اسی صورت میں ایکشن کا بھرپور ریئیکشن جو ہے وہ افواج کی جانب سے بھی دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی واضح پالیسی بنا لی گئی ہے۔ اب اس میں انتظار کیا جائے گا کہ آج اگر سیز فائر کا جو معاملہ تھا، جو اتفاق رائے کیا گیا تھا، اگر تو اس کے اوپر قائم رہتی ہے افغان عبوری حکومت اور طالبان، تو اس کو پھر آگے لے کر کے پیس کے لیے کردار ادا کیا جائے گا، لیکن اگر یہ اس سیز فائر کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر حکومت پاکستان اور افواج پاکستان کی جانب سے بھی اسی قسم کا جواب ہوگا جس طرح سے پاکستان کی افواج جو پہلے سے کاروائیاں کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا عثمان یہ بتائے گا، ایز یو سیڈ کے مزمل اسلم موجود تھے جو کہ نمائندگی کر رہے تھے کے پی کی، کوئی اسپیشل انسٹرکشنز کے پی کے حوالے سے جاری کی گئی ہوں، کیونکہ یہ سارا معاملہ تو کے پی کے گرد ہی گھوم رہا ہے؟ دیکھیں، اس جو ہمارے ذرائع ہیں اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ انتہائی تشویش اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے نئے وزیر اعلیٰ کے اس رویے کے اوپر کہ یہ صوبے کے حوالے سے ہے اجلاس تھا، یہ پاکستان کی سلامتی سے متعلق اجلاس تھا، اس میں سیاست کو جو ہے وہ آڑے نہیں آنا چاہیے۔ جو بانی چیئرمین سے ملاقات کا مطالبہ ہے یہ ان کی سیاسی ذمہ داری ہے، لیکن جو بطور وزیر اعلیٰ ان کی ریاستی اور حکومتی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرنے میں وہ آج ناکام رہے ہیں، اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا اس اجلاس میں، اور افسوس کا اظہار کیا گیا کہ اتنی اہم عہدے پر ہوتے ہوئے جس قسم کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہ بچکانہ حرکت قرار دی گئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، کہ انہوں نے اس کو جان بوجھ کر جو ہے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ تو یہی وجہ تھی کہ جو ان پٹ آیا مزمل اسلم کی طرف سے بھی، تو چونکہ وہ فیصلہ سازی کا اختیار نہیں رکھتے اور وزیر اعلیٰ کو ابتدائی طور پر ابھی آنا تھا اس اجلاس میں، صوبوں کے ساتھ مل کر کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے، وفاق کے ساتھ کس قسم کا تعاون جو سہیل افریدی ہیں وہ کریں گے، یا وفاق سے کس قسم کا تعاون وہ مانگیں گے، یہ تمام وہ معاملات تھے جو آج کے اس اہم تر وسیع تر مشاورت میں ڈسکس ہونے تھے، لیکن اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ اس غیر سنجیدگی کے ماحول میں جو ہے وہ یہی فیصلہ کیا گیا کہ اگر کوئی عوامی سطح پر کوئی ریئیکشن آتا ہے تو اس کے ذمہ دار وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت مکمل طور پر ہوگی، کیونکہ وفاق نے نیک نیتی سے دعوت بھی دی تھی اور اس معاملے کو آگے لے کر کے چلنے کے لیے اقدامات
इक़दामात भी उठाए हैं। तो ये अहम पॉलिसी मैटर्स थे जो कि आज के इजलास में तय किए गए हैं, और वो इसी बात पर अफसोस का इज़हार किया गया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस इजलास में नहीं आए। अच्छा उस्मान, हमने पहले भी देखा था माजी में कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी का एक दौर शुरू हुआ था। अभी जो है कोई ऐसा प्लान सामने आया कि इतनी तारीख तक इतने मुहाजिरीन की वापसी होगी, उसके बाद अगला मरहला शुरू होगा? देखिए, ये पहले से ऑलरेडी जो है वो डेडलाइन और एक दी गई है, और यही ब्रीफिंग जो दी गई है उसमें बताया गया है कि अफगान महाजरीन की मरहलावार वतन वापसी जो है वो शुरू की गई है। 16 अक्टूबर 2025 का हवाला दिया गया, जिसमें 14,77,592 अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है। ये ब्रीफिंग ये बताया गया, और इसी तरह 28 महाजिर कैंप जो खैबर पख्तूनख्वा में है वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो इसलिए अब ये फैसला किया गया है कि किसी को रहने की इजाज़त नहीं होगी। जो भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदा पाकिस्तान के किसी भी कोने में नजर आएगा, उसको ढूंढ कर जो है वो अब ये सूबाई हुकूमतें जो है। ठीक है, तो यहाँ फैसले हुए हैं इस अहम इजलास में। उस्मान, आपका शुक्रिया।